لیکن آپ کو یہ ویلاگ پورا دیکھنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ نہ تو اس سارے سینیریو کو سمجھ سکیں گے اور نہ ہی آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب اصل میں بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاکستان کے سیاستدانوں سے متعلق، اسٹیبلشمنٹ کے رول سے متعلق کچھ ایسے بیانات ہمارے سامنے آئے جس کے بعد پاکستان کی سیاسی فضا میں ہلچل مچ گئی۔ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بیانات دے رہی ہے، مسلم لیگ نون ان کے خلاف بیانات دے رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا نیا رومانس تحریک انصاف کے ساتھ شروع ہونے جا رہا ہے، اور تحریک انصاف جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کہہ کے مخاطب کرتی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جس تحریک انصاف کو یہودیوں کی ایجنٹ بتاتے تھے، ان دونوں کا آپس میں بڑے خوشگوار انداز میں معانقہ کرتے ہوئے، مصافحہ کرتے ہوئے آپس میں خیالات کا تبادلہ ہوا ہے۔ لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اصل میں بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہر شخص مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو انٹرویوز ہیں جو انہوں نے عاصمہ شرازی کو دیے، ندیم ملک صاحب کو دیے، غریدہ فاروقی صاحبہ کو دیے، ان انٹرویوز میں سے اپنی مرضی کے حصے نکالتا ہے اور ان حصوں کو سامنے لا کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات میں تضاد ثابت کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ گفتگو ساری کہیں اکٹھی ایک جگہ نہیں کی کہ جس سے آپ کو اپنا نقشہ بنانے میں مدد اور معاونت حاصل ہو۔ پاکستانی میڈیا میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف اپنے سوالات پر فوکس کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تابڑ توڑ سوالات کے ذریعے اگلے بندے کو گرم توے پر بٹھا کر اس کے منہ سے وہ بات کروا دی جائے جو ہیڈ لائن بن جائے، جو بڑی خبر بن جائے، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے۔ ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور مولانا نے خود بھی اپنے انٹرویو میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہنگامہ خیز اجلاس، تہلکہ خیز انٹرویو، اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ٹویٹر پر اور فیس بک پر جو لوگوں نے چیزیں شیئر کی ہوئی تھیں ان کو دیکھا تو مجھے لگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے سیاسی اختلاف ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنا نیریٹو بنانے میں بڑے ماہر ہیں اور بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ متضاد باتیں اس طریقے سے کریں کہ خود ان کے لیے پرابلم پیدا ہو جائے۔ تو میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ان تمام بیانات کو نکالا، ان کے انٹرویوز کو کھنگالا، اور پھر جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لیکن آپ کو یہ ویلاگ پورا دیکھنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ نہ تو اس سارے سینیریو کو سمجھ سکیں گے اور نہ ہی آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب اصل میں بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا لے کر جاؤں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے انتخابات سے متعلق موقف کیا رہے ہیں۔ 2013 کے انتخابات، وہاں سے میں آغاز کروں گا۔ اس انتخابات میں بھی دھاندلی کے الزامات زور شور سے جاری تھے۔ میں نے خود وہ انتخاب کور کیا 2018۔ 2002 سے میں پاکستان کے انتخابات بحیثیت صحافی کور کرتا رہا ہوں۔ 2002 کے انتخابات کور کیے، بلدیاتی انتخابات کور کیے، 2008 کے انتخابات کور کیے، 13 کے انتخابات، اور پھر اس کے بعد 18 کے انتخابات اور 2024 کے انتخابات۔ 2013 کے انتخابات میں سب سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ 300 خودکش حملہ کا ایک لشکر ہے جس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو چکی ہے، اور وہ انتخابات کے دوران حملے کرے گا، اور آپ نے دیکھا کہ حملے ہوئے بھی، ہمارے کئی اہم سیاسی شخصیات اور سیاسی کارکنان ان حملوں کی زد میں مارے گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جب انتخابات ہو گئے تو ان انتخابات کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی بھی یہ بات کہہ رہی تھی، اور آپ نے پتا ہے کہ اس وقت زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے، اور فخر الدین جی ابراہیم انہوں نے بعد میں جا کر زرداری صاحب سے اس انتخابات سے متعلق معافی بھی مانگی تھی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان انتخابات کے بعد پاکستان میں دھرنے پھوٹ پڑے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما اسلام آباد میں دھرنے دے رہے تھے، اہل سنت والجماعت کے رہنما دھرنے دے رہے تھے، تحریک انصاف کے بڑے بڑے دھرنے ہو رہے تھے، مسلم لیگ نون، JUI فیس سب یہ بھی مان رہے تھے کہ وہ ہوا۔ اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ شاہ عبدالعزیز قومی اسمبلی کا انتخاب لڑ رہے تھے کرگ سے، انہوں نے 2 بوریاں بھر کے میرے پاس لائی تھی اور مجھے کہا کہ میرے ووٹ جو لوگوں نے میرے نام پر ٹھپے لگائے گئے ہیں یہ ڈھیر سے ملے ہیں، اور وہاں سے وہ جو بوریاں ہیں وہ میں نے حامد میر صاحب کے حوالے کی، اور حامد میر صاحب نے کیپٹل ٹاک پروگرام میں وہ بوریاں سامنے رکھی اور یہ دکھایا کہ کس طریقے سے ہو رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، مجھے کچھ لوگوں نے ایسی ویڈیوز بھی فراہم کی تھیں کہ جہاں پر بہت سے مقامات پر جو الیکشن کا عملہ تھا ان سے سامان چھین کر
وہاں پر جو فارم تھے انتخابی فارم، ان کے اوپر ٹھپے دھڑا دھڑ کسی ایک شخص کی حمایت میں لگائے جا رہے تھے. تو انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے اور اس کے ثبوت بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک وسیع تر مفاد میں نہیں مانا جاتا. جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2013 کے انتخابات کے بعد کہا تھا کہ دھاندلیاں ہوتی رہتی ہیں، لوگ آگے بڑھتے رہتے ہیں، اب آگے چلا جائے، اس معاملے کو آپ ختم کر دیں. تو وہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن 2018 کے جب انتخابات ہوئے، لیکن ان انتخابات میں مولانا فضل الرحمان صاحب جیت چکے تھے، تو انہوں نے کہا معاملہ آگے جانے دیں، کیونکہ ان کا اتحاد بھی ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد 2018 کے انتخابات ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے ان سب لوگوں نے الیکشن لڑا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب انتخابات کے بعد یہ کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ خود بھی الیکشن ہار چکے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ جیلی ہے، اس کا مینڈیٹ جیلی ہے، اور یہ دھاندلی کے ذریعے منتخب ہو کر آئی ہے. ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے اور نہ ہی ہم اسمبلی کے اندر جانا چاہتے ہیں. تو کسی صورت میں نہیں مانا گیا تھا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے. لیکن اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا کہ مولانا پلیز آپ یہ فیصلہ مت کریں، اسمبلی کے اندر موجود رہیں، اور یہ عین ممکن ہے کہ کسی بھی وقت ہم لوگ اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں، یعنی اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. جو کیا کہتے ہیں رجیم چینج کی جو بات ہوئی تھی، یہ شروع میں کی گئی تھی کہ یہ عین ممکن ہے کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے، اور اگر اس طریقے سے ہم تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہیں گے تو ایسے ختم بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا صبر اور تحمل سے کام لینا پڑے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بات کو مان لیا. بعد میں پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بھی بن گیا، پی ڈی ایم بن گئی، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ وہ بھی بن گئی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو لے کے چل رہے تھے. اب اس دوران مولانا فضل الرحمان مسلسل یہ اصرار کر رہے تھے کہ یہ پارلیمنٹ جیلی ہے، یہ اسمبلی جھوٹی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ جو وزیر اعظم ہے اس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئے تھے جنرل فیض حمید، وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس آئے. انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ مولانا آپ صرف اتنا آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ سسٹم کے اندر رہ کر کریں، یعنی سڑکیں بند نہ کریں، احتجاج وغیرہ نہ کریں، پارلیمنٹ کو معطل بنانے کی کوشش نہ کریں، پارلیمنٹ سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں، جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر کریں. یہ والی بات کہی گئی تھی، اور یہ اس وجہ سے کہی گئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ کو جیلی کہہ کر پارلیمنٹ سے باہر نکلنے کی باتیں کر رہے تھے. ایک بات. اچھا، جب یہ والی بات ہوئی تو اس کے بعد جب باجوہ صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ سیٹنگ نہیں بن سکی، اور باجوہ صاحب ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تبدیل کریں، عثمان بزدار کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ تبدیل کریں، اور حامد میر صاحب کے بقول عمران خان صاحب پر اس طرح کا دباؤ بھی موجود تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور پھر آپ کو وہ ایک بڑا یادگار دورہ ہے جس میں جنرل فیض موجود تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ موجود تھے، اور عمران خان صاحب موجود تھے، اور امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور بڑا زبردست قسم کا دورہ تھا. اور اس دورے کے بعد کامران خان صاحب نے بات کی تھی، اور بہت سے لوگوں نے بات کی تھی، میں بھی اس میں شامل تھا. میں نے بھی اس پر ایک ویلاگ کیا تھا کہ افغانستان کا ایشو اور کشمیر کا ایشو اور اس خطے کے جو ایشو ہیں ان کو حل کرنے کی بہرحال ایک کوشش کی گئی ہے وہاں پہ. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے اس دورے کے بعد ہی جو کشمیر کا جو 370 کا وہ تھا، اس کے بعد اپنے اس میں ضم کر لیا، جو انڈیا کے پاس کشمیر تھا انہوں نے اس کو. خیر وہ بات الگ سے ہے، لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس کے بعد یہ کہا گیا کہ کشمیر کا سودا کر لیا گیا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس پر میں الگ سے پورا ویلاگ کروں گا. بڑا تاریخی حقائق ہے کہ ان دنوں میں ہوا کیا کیا تھا. اچھا، پھر باجوہ صاحب اور ڈی جی مولانا فضل الرحمان نے جو اگلی بات کہی کہ باجوہ صاحب اور موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں انہوں نے پہلے مجھے کہا کہ تحریک عدم اعتماد لاؤ. میں نے انکار کر دیا، اور اس وجہ سے انکار کر دیا کہ اگر میں تحریک عدم اعتماد لاتا ہوں تو اس طرح تو ہم آپ کے رحم و کرم پر آ جائیں گے. پھر کہنا کہ جب میں نے انکار کیا تو پھر انہوں نے زرداری صاحب پر محنت کرنی شروع کر دی، اور زرداری صاحب کے راہ سے یہ کام شروع کیا گیا. زرداری صاحب نے مسلم لیگ نون کو بھی آن بورڈ لیا، اور جب مجھے کہا گیا کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد والا، تو میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح تو مجھ سے بھی رابطہ کیا گیا تھا، میں نے انکار کر دیا، آپ بھی انکار کر دیں اور اسمبلی سے استعفے کا آپشن لیں، کیونکہ ایسے تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پر آ جائیں گے کہ وہ ایم کیو ایم، قاف لیگ
اور باپ پارٹی کو بھیجیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، یعنی ان تینوں پارٹیوں کو ہماری گود میں پھینکیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ایشو یہ تھا کہ ساری پارٹیاں اتفاق کر چکی تھیں، تو پھر ہمیں بھی کرنا پڑا، اور اس وجہ سے کیا کہ اگر میں نہ کرتا تو ہمارے اوپر یہ ساری اپوزیشن پارٹیاں الزام لگاتی کہ آپ عمران خان کو بچا رہے ہیں، اور اس الزام سے بچنے کے لیے تحریک عدم اعتماد میں نے ساتھ دیا، اور پھر تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور بالکل اسی آئینی پروسیس کے تحت پیش ہو کر اپنے انجام تک پہنچ گئی۔ اب یہاں پر ایک اور بات مولانا فضل الرحمان نے کہی ہے کہ یہ سارا تو ہوا، اسی دوران باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہم سے تحریک عدم اعتماد پیش کروا رہے تھے، ان کا اچانک سے ذہن بدل گیا، اور جب ان کا ذہن بدلا تو انہوں نے کہا کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لیں، میں اسمبلی توڑواتا ہوں، عمران خان سے اسمبلی توڑواتا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد نہ لائیں، ہم اسمبلی منسوخ کر دیتے ہیں، اور اسمبلی منسوخ ہوگی تو پھر ہم کیا کہتے ہیں انتخابات میں چلے جائیں گے، تو یہ بھی تو یہی چاہ رہے ہیں، تو یعنی اپوزیشن استعفے کا آپشن لینا چاہ رہی تھی اسمبلی سے کہ ہم سب لوگ استعفے دے دیں۔ باجوہ صاحب نے کہا نہیں، تحریک عدم اعتماد لائیں، تو یہ تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے جب تیار ہوئے تو پھر باجوہ صاحب نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ تحریک عدم اعتماد نہ لائیں، عمران خان صاحب اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ جو ہی انہوں نے تحریک عدم اعتماد وہاں پر پیش کی تو عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی وہاں سے، تو پھر کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا، اسمبلی کا جو توڑنے کا جو آپشن تھا اس کو منسوخ قرار دے دیا گیا، اور پھر دوبارہ سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کے منصب سے ختم ہو گئے اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ تو اب یہ جو ساری کہانی ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے جب ان سے کہا کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لیں، تو اس وقت پھر ہم نے کہا کہ ہم تو کسی صورت میں اب تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لیں گے۔ تو یہ اصل میں ساری کہانی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات کا جو سیکوینس ہے وہ یہ سارا ہے،